پیارے دوستو، آج ہم ایک 12 سال کی حافظ قرآن بچی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کیسے ایک 12 سال کی حافظ قرآن بچی نے 40 بچوں کو جنم دیا، یہ دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کی چیخیں نکل گئیں۔ ان بچوں کا باپ کون ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرے ساتھ آج ایک ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو وہ کم عمر تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی، تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں کو اس کے بچائے میری چیخیں سننے کو ملی اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو میری مدد کرے، نہیں تو آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہاسپٹل والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میری طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 6 گھنٹے کے پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 16 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ ہمارے ہاسپٹل کا ہی نہیں، شاید پوری دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ میرے ایک سینئر ڈاکٹر کہتے تھے کہ معجزے ہاسپٹل میں ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن آج واقعی یقین ہو گیا اور اب آپ لوگوں کو یہ کہانی سنانے لگی ہوں، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے پیٹ میں ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں بلکہ پورے۔ آج ایک عام سا دن تھا۔ میں اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی، فی الحال کوئی کیس نہیں تھا۔ شام ہونے والی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس گاؤں کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہاسپٹل تو یہ بہت بڑا تھا لیکن آس پاس گاؤں تھا، عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھیں، ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی عورتیں بھی آتی تھی جن کو 4-5 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلتا کہ ہم نے آج تک الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا کیونکہ ہماری ساس نے کروانے ہی نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ شعاعیں بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، اور کچھ عورتیں عین وقت پر آ جاتی تھی کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی ٹیسٹ ہوتے تھے، نہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے تھے، اور وہ سیدھا ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کر رہی تھی، ان عورتوں کو آگاہی کون دے گا؟ اس نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا، اور اگر آئے گا تو ہینڈل کر لیں گے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر ڈال رکھی تھی اور وہ ایک سائڈ پر بینچ پر بیٹھ گئی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ تو اس نے کہا کہ وہاں جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کا۔ میں چائے پی رہی تھی کہ چائے گویا میرے منہ سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کا کیس ہے، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت کم عمر تھی۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ ہاں، یہ گاؤں تھا، یہاں پر کم عمر عورتوں کے کیس ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹ بناؤ اور فائل بنا کر دو، پھر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے، اس کا تو ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہ کہہ رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اچھا چلو پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ میں یہ معاملہ دیکھتی ہوں، تم وارڈ میں جاؤ، راؤنڈ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے نارمل کیس ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنی باتیں کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں، اور لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا نام سمینہ ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی شادی ہو گئی تمہاری؟ تو وہ کچھ بولی ہی نہیں۔ بھلا اس میں شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ماں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجیے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے چیزوں سے۔ میں نے دل میں کہا، سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں بہادر بننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، پریشان نہیں ہو، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر بیٹھیں۔ میں اس لڑکی کو اندر لے کر گئی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی کہ میری چیخیں نکل جائیں گی۔ ابھی قریب ہی تھا کہ میں
चेक करती कि क्या मामला है। उसकी माँ बाहर शोर डालने लगी। मैंने नर्सी से पूछा कि क्या कह रही है, औरत क्यों शोर डाल रही है। नर्स ने कहा वो कहती है मैंने भी अंदर आना है। मैंने कहा उसे कहो कि उसका यहाँ कोई काम नहीं है, अल्ट्रासाउंड रूम में इसने आके क्या करना है। इसकी बेटी को भी बाहर लेकर आ रही हूँ, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। मैंने कहा कि उसके शौहर को बुलाओ, उसके शौहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2-3 दफा कहा उसके शौहर को बुलाओ तो उसने कहा कि इसका शौहर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब नहीं है, कहाँ है उसका शौहर? बाहर मुल्क गया हुआ है, उससे फोन पर बात करवाओ। वो अजीब डर गई। उसने कहा कि नहीं, वो बाहर के मुल्क भी नहीं है, बस आप मेहरबानी करके हमारी मदद करें। उम्र कम थी इसकी, नहीं तो ये सब कुछ होने ही ना देते। मैंने कहा कि क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है उसके साथ? उसने कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, केस क्यों नहीं करवाया, मामले को यहाँ तक क्यों पहुंचने दिया? उसने कहा डॉक्टर साहिबा बड़ी लंबी कहानी है, बस आप मेरी बेटी को बचा लें। मैंने कहा कि लंबी कहानी मुख्तसर बताओ, साथ ही मैं बाकी मामलात भी देख रही थी, डॉक्टर्स को मैसेज कर रही थी, फोन कर रही थी। अब ऐसे किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना आसान नहीं था, लेकिन वो लोग भी आ रहे थे और बाकी इंतजामात भी हो रहे थे। हॉस्पिटल में सब लोग ही भाग रहे थे, एक तरह से जैसे इमरजेंसी ही हो गई थी। सारे मामलात करने थे, काम करने थे। मेरी साथी डॉक्टर भी अपने कामों में लगी थी, लेकिन वो मेरा साथ दे रही थी। वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उसकी माँ ने कहा कि जी हम लोग तो गरीब लोग हैं। मेरी बेटी समीना किसी के घर पर काम करती थी और वो लोग उसको अच्छे पैसे देते थे। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो सोचा कि चलो ये इसके घर में काम करेगी तो 4 पैसे आ जाएंगे। अपने घर में तो वैसे भी औरतों का काम करना ही पड़ता था, पर अगर काम करने के पैसे मिले तो क्या बुरा है। बस हमने उसको वहां पर भेज दिया। उनके घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए हम लोग बेफिक्र हो गए थे। लेकिन वहां पर काम करने वाली एक औरत का बेटा था। उसने कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, उसे किसी बात का इल्म नहीं। वो अपनी समीना की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि ये तो पागल है, बेजरर सा आदमी है, बेटी को इस घर में काम करने देते हैं। बस हम लोग बेफिक्र हो गए और वो औरत भी हमारी बेटी के साथ बुरा नहीं करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन वो उसको वापस छोड़ गई। उसकी हालत बड़ी बुरी थी, उसको तेज बुखार था, बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, उसने मुझे नहीं बताया। बस जी दिन इसी तरह गुजरने लगे। उस मालकिन ने ज्यादा पैसे भेज दिए तो हमने भी सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अचानक से उसको भेज दिया है, इसलिए पैसे थोड़े ज्यादा दे रहे हैं, आप लोग अपना गुजारा चला लेना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम गरीब बंदे थे, हाथ में पैसे आए तो बस चुप कर गए। लेकिन महीने बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि ये मामला है। उससे पूछा तो ये कहने लगी कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। बार बार पूछा, जी आज की तारीख तक पूछ रही हूँ, लेकिन बताती नहीं है। इसके बाद मैं ये सब कुछ छुपाती रही और गांव की किसी नर्स और दाई से उसको दवाई लेकर देती रही, लेकिन इसका असर ही नहीं हुआ। उसके बाप ने भी बड़ी बातें सुनाई, अब वो भी नाराज है। ऐसा करते करते महीने गुजर गए। आज ये कहने लगी मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं इसे लेकर हॉस्पिटल आ गई। अब आप लोग ही बताओ क्या करें। मैंने कहा जिस जगह ये काम करती थी उस औरत का नाम और नंबर बताओ। तो उसने मुझे नाम और नंबर बता दिया। इसका मतलब है कि झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक ही कह रही थी। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ बैठो और अपनी बेटी के लिए दुआ करो, क्योंकि उसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें इतनी कम उम्र लड़की को काम के लिए किसी और के घर में छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बाकी सारे डॉक्टर्स पहुंच गए थे, पूरे 16 डॉक्टर्स थे। वो सब भी हैरान थे, अपना अपना काम छोड़कर आए थे। मैंने उनको जब बताया तो लड़की की जान बचाने में कामयाब हुए और इसके बच्चों की भी, क्योंकि वो एक साथ ही बहुत सारे बच्चों की माँ बनी थी। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और ये सारा केस चल रहा था तो बच्चे उस ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे अंदर 1 नहीं 2 नहीं 20 औरतें बैठी हों और इन सब के यहाँ विलादत हो रही है। क्योंकि ये कम उम्र लड़की जिसका नाम समीना था, जिसको अपने बच्चों के बाप के बारे में भी पता नहीं था, उसकी माँ भी सीधी सी कहानियां सुना रही थी
اور بقول اس کی ماں کے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ آج پورے 40 بچوں کو جنم دیا تھا، جس میں سے کچھ بچے بہت زیادہ کمزور تھے۔ ان کو فوراً وہاں سے لے جایا گیا اور انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ وہ بالکل صحت مند تھے، لیکن ان کو بھی وہاں سے لے جایا گیا۔ بہت بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب ڈاکٹرز نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے زیادہ پریشر مجھ پر تھا کہ میرا کیس، سمینہ کی حالت بھی ابھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ ابھی ہم اس کو شفٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ICU میں ہی تھی، لیکن خطرے سے باہر تھی اور اسے اس آپریشن کے بعد ہاسپٹل میں کم سے کم بھی 2 ہفتے گزارنے تھے۔ جب معاملات تھوڑے بہتر ہو گئے، پتہ چل گیا کہ سارے بچے ٹھیک ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا انتظام بھی بہت سے لوگوں نے مل کر ہی کیا تھا۔ وہ سب معاملات اپنی جگہ تھے۔ یہ دن میرے لیے بہت لمبا تھا اور اس سے اگلا دن بھی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس اپنی بیٹی کا خیال کرو، بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور جب مجھے تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے گھر یہ لڑکی کام کرتی تھی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کے پاگل بیٹے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو اچانک سے واپس بھیج دیا اور بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھیجا، اور اب وہ اپنے بیٹے کا کارنامہ چھپانے کے لیے کچھ بھی بول سکتی تھی۔ میں نے اس سے فون کیا اور بتایا کہ میں فلاں ہاسپٹل سے ڈاکٹر بات کر رہی ہوں اور آج میرے پاس سمینہ نام کی لڑکی کا کیس آیا ہے۔ وہ وہاں آپ کے گھر میں کام کرتی تھی اور آپ نے اسے گھر سے اچانک نکال دیا اور اس کے مہینے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا۔ اب آپ مجھے جواب دیں کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایسی کوئی لڑکی میرے گھر کام نہیں کرتی تھی۔ ہاں، میرے گھر ایک عورت ضرور کام کرتی تھی جس کا نام کلثوم تھا اور اس کی بیٹی کا نام سمینہ تھا، لیکن مجھے پھر اس عورت کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے اور اس کے بہت ہی غلط قسم کے کام ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے بمشکل میرے گھر کوئی 15-20 دن کام کیا ہوگا اور مجھے اس کے چال چلن کے بارے میں پتا چل گیا تھا۔ اور آپ کو کس نے کہہ دیا میرا بیٹا پاگل ہے؟ میرا بیٹا کوئی پاگل نہیں ہے، بہت ہی خطرناک عورت ہے، اور باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے فون پٹک کر بند کر دیا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے باقی ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بچے ٹھیک ہیں اور اب مریضہ کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن کیسے ان بچوں کو پالے گی؟ ہمیں یہ بات میڈیا تک پہنچانا ہوگی تاکہ ان بچوں کی مدد کی جائے۔ ان بچوں کو یہ اور اکیلی عورت کیسے پالے گی؟ کوئی اچھا بھلا آدمی بھی نہیں پال سکتا۔ اتنے بچے آج تک کسی عورت کے نہیں ہوئے۔ ریکارڈ جس عورت نے بنایا تھا اس کے اس سے بھی زیادہ بچے ہوئے تھے، لیکن شاید پاکستان کی یہ پہلی عورت تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اگر لوگوں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ صدقہ وغیرہ دیں گے اور اس کی مدد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ان بچوں کے باپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے اس معاملے کو دبا دیا اور ڈاکٹرز نے سب نے یہی ارادہ کیا بچوں کے بارے میں میڈیا میں بتا دیا جائے، باقی باپ والی بات کے بارے میں نہ بتایا گیا کہ لوگ ان کی مدد کر سکیں۔ تو اتنے سارے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس لڑکی سے پوچھا کہ اب تمہارے یہاں اتنے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا خیال کیسے کرو گی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا، میری ماں سے پوچھ لو۔ اس کو جو بات کہتے وہ کہتی میری ماں سے پوچھ لو۔ اگر اس عورت کی اپنی ہی تربیت اچھی نہیں ہوئی، بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ بچوں کا خرچہ ایک بڑے سے ٹرسٹ نے اٹھانے کا وعدہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم بچوں کو سنبھال لیں گے۔ وہ سارے بچوں کو بھی وہیں لے گئے اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ ماں بیٹیاں اکیلی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تمہارے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس بات پر بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر، ان کو ٹرسٹ میں بھیج دیا گیا۔ بچوں کی وہاں پر بھی اچھی دیکھ بھال ہو رہی تھی اور اس کی ماں اور لڑکی کے فیصلے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ بچے اگر کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیے جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اتنے سارے بچوں کو وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتی۔ لیکن ابھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا، اس کے بھی کافی سارے مرحلے تھے۔ وہ لڑکی ٹرسٹ میں چلی گئی، بچے بھی وہیں چلے گئے، اس کی ماں بھی وہیں پر چلی گئی۔ اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو وہاں پر شفٹ کروا دیا گیا، اس لیے زخم جلدی بھر گئے تھے اور باڈی پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کون کسی کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ہم ہاسپٹل میں ہمارے ہاسپٹل میں اور بھی ہزاروں مریض آتے تھے۔ اب ہم بعد میں تو
کسی کی بات کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ خود ہی ہاسپٹل آ جاتے تھے. اس لیے میں نے لیکن میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں ان کے پتے پر چلی گئی. وہ لوگ تو اب وہاں پر نہیں رہتے تھے، لیکن آس پاس کے لوگوں سے تو پوچھ سکتی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں کیسی تھیں. اور جب میں نے تھوڑی پوچھ گچھ کی تو مجھے پتا چلا وہ میرے لیے بہت ہی عجیب تھا. انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ ان کے ساتھ نہیں رہتا، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے اور وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے کام ہی ایسے ہیں. قصور اس میں اس لڑکی کا نہیں، وہ بیچاری معصوم ہے لیکن سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے. وہ بیچاری معصوم ہے لیکن سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے. اس کے پاس پیسے کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ وہی کام کرتی ہے جو عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنی بیٹی کو بھی خود ہی مجبور کرتی ہے. اس کی بیٹی کم عمر ہے، خوبصورت ہے، یہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ لوگ کہیں سے سنی سنائی باتوں پر یقین تو نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس 2 شریف عورتوں کو اس محل میں بدنام کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں. آپ جس سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو یہی کہے گا. بات تو کچھ ایسی ہی لگ رہی تھی. جس عورت سے میں نے فون پر بات کی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا. اس کا مطلب کہ کلثوم بی بی جتنی سیدھی نظر آتی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی. یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں ٹرسٹ میں چلی گئی. میں نے وہاں جا کر اس سے پوچھا. وہ عورت اتنی ڈھیٹ تھی کہ ابھی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ پھر اس لڑکی کے بچوں کا باپ کون ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے. پھر میں نے سائرہ سے بات کی اور اس نے مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا. وہی بات تھی جو محلے والے بتا رہے تھے. مجھے بہت افسوس ہوا. وہ بھی رونے لگی. میں نے کہا کہ اب تم یہاں پر محفوظ ہو. اگر تمہاری ماں تمہیں یہاں سے لے کر جانے لگے تو تم نہیں جانا، اور یہ جو ہمارے یہاں پر کام کرتی ہیں یہ آپ ہی ان کو بتا دینا اور کہیں بھی نہیں جانا. وہ اسی ٹرسٹ کی انچارج تھی. میں نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا. انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو یہاں سے باہر تو نہیں پھینک سکتے، لیکن ان پر نظر رکھیں گے، بچوں کا بھی خیال کریں گے. ابھی تک 2 بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیا ہے، اور سائرہ نے خود ان کی گود میں بچہ پکڑایا ہے. وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، خوش تھی. شاید اسے ساری باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ سائرہ کی ماں نے اس سے یہ سب کچھ کروایا تھا. پر یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے کہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا غریبی کی وجہ سے، پیٹ پالنے کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے اور کھانا تو مفت کہیں سے بھی نہیں ملتا. اگر امیر اور کبیر لوگ اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے کچھ حصہ نکال دیں تو کوئی بھی ایسا کام نہ کرے، ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا پڑے.